ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے التماس ہے، مرحوم شہید آصف کربلائی تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام ارواح مومن مومنات کو شامل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عارف کربلائی بھائی ان کے والد مرحوم کو بھی ساتھ میں شامل کیجیے گا، ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے بھی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ اصال ثواب کے لیے دعا امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، صلوات بر محمد وعلى محمد علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نعرہ صلوات۔ ماہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے علی ابن ابی طالب کو باقی انسانوں پر حاصل ہے۔ یہ وہ حدیث کا فقرہ ہے کہ جو مولا کائنات نے خود رمضان المبارک کی ابتدا میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آغاز ہی اس طرح سے فرمایا کہ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے، ان هذا الشهر شهر فضل الله على سائر الشهور كفضلنا اہل البیت على سائر الناس، جیسے اللہ نے ہم اہل بیت کو سارے انسانوں پر فضیلت عطا کی ہے، ویسے ہی رمضان کو باقی مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ جیسے شب قدر کو باقی راتوں پر فضیلت عطا کی ہے، جیسے قرآن کو باقی کتابوں پر عطا کی ہے، جیسے علی کو باقی انسانوں پر مسلمانوں پر عطا کی ہے، اور ویسے ہی کیونکہ صحابی رسول کا مقام اور ہے اور نفس رسول کا مقام اور ہے۔ صحابی تو بہت سے، نفس رسول فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ جبکہ مباہلہ کی آیت میں ذہن میں موضوع کچھ اور ہے، لیکن لفظ زبان پر آئے تو میں فقرہ کہہ دوں کہ مباہلہ کی آیت میں ہے جمع کا صیغہ، انفسنا و انفسکم، آیت تو سب کو یاد ہے، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہے جمع کا صیغہ، یعنی کم سے کم 3 نفسوں کو لے کر آئیے۔ اس آئے مباہلہ میں گنجائش ہے حضور مکرم کے علاوہ کم سے کم 9 اور ہستیوں کی، ابناءنا، نساءنا، انفسنا، 3 بیٹے، 3 عورتیں، 3 نفس، لفظ میں گنجائش ہے۔
حضور کے علاوہ کم سے کم 9 اور افراد کی. حضور لے کر گئے اپنے علاوہ 4 افراد کو. عورتوں میں 1 کو لے گئے, بیٹوں میں 2 کو لے گئے, نفسوں میں 1 کو لے گئے. حضور کو علی کے گھر کے باہر سے کوئی فرد ملا ہی نہیں. جو 5 ہستیاں تشریف لے گئیں, ایک ہے سید الانبیاء, ایک ہے سید الاولیاء, ایک ہے سیدۃ النساء العالمین, 2 ہے سیدہ شباب اہل جنت اجمعین. ایک ہے نبیوں کا سردار, ایک ہے ولیوں کا سردار, ایک ہے عورتوں کے سردار, 2 ہیں جنتیوں کے سردار. پتہ چلا کہ جو سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے, جو غلام تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے. بات واضح ہو رہی. مل کے صلوات دے دیں خانواد حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جمع کا صیغہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ اگر واحد کا صیغہ ہوتا پھر مولا علی علیہ السلام کو لے کے جاتے حضور, تو بہت سے کلیم کرنے والے بعد میں آتے جو یہ کہتے کہ اگر اللہ نے زیادہ کا حکم دے دیا ہوتا تو ہم بھی ساتھ میں جاتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمع کا صیغہ رکھا. مثال کے طور پر اب فرض کیجئے کہ کہا جائے کہ جس نے زندگی بھر میں کوئی بھی نماز شب نہ قضا کی ہو وہ یہاں آئے, تو گنجائش تو سب کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی فرد آئے. یعنی جس میں نفس رسول ہونے کی لیاقت ہے وہ چلے مصطفیٰ کے ساتھ. علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا. جمع کا صیغہ رکھ کے جمع کا صیغہ رکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا کہ ہم مصداق میں, ہم مفہوم میں محدود نہیں کرنا چاہتے. تم میں ہے, پوٹینشل ہے, اہلیت ہے, کیپیبل ہو تو آؤ نفس رسول بن کر. اب رسول سوا علی کے کسی اور کو لے نہیں گئے. اس کا مطلب ہے کہ رسول کا بیٹا, رسول کے بیٹوں میں فقط حسن و حسین ہے. نبوت کی عورتوں میں فقط بی بی فاطمہ ہے. جبکہ قرآن کی آیت ہے یا نساء النبی, ازواج رسول کے لیے ہے اے نبی کی عورتوں. نبی کی عورت ہونا اور ہے, نبوت کی عورت ہونا اور ہے. کاش میرا جملہ پہنچ سکے, میں کیا کہنے لگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کی عورتیں بہت سی ہیں, نبوت کی عورت فقط فاطمہ تو زہرا ہے. بیوی کا رشتہ فقط شخص سے نہیں ہے, عہدے سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کبھی اس کی تفصیل صحیح. بہرحال تو عرض خدمت یہ ہے کہ صحابی کا مقام اور ہے, نفس کا مقام اور ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کو وہ فضیلت عطا کی باقی مہینوں پر کہ جو علی بن ابی طالب کو باقی انسانوں پر عطا فرمائی. یہاں سے بات شروع ہوئی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کچھ قسموں کا ذکر کیا. سورہ 3 والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اس کا ترجمہ تقریباً شاید ہر سامع کے ذہن میں ہوگا. میں تبرکاً پڑھ دوں کہ انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا ایک خاص پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے, اس کی قسم. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اس امن والے شہر کی قسم. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. یہ 5 آیتیں. لیکن ذرا غور فرمائیے گا, اس کا ایک ظاہر ہے, اس کا ایک باطن ہے. ہے میرے ساتھ آپ؟ قرآن میں سے تقریباً ہر آیت میں ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. اچھا, باطن بارہا عرض کر چکا ہوں اپنی مختلف مجالس میں الگ الگ زاویوں سے کہ باطن ہمارے مزاج سے طے نہیں ہو سکتا قرآن کا. یعنی کہ میرا موڈ یہ ہے تو پھر باطن یہ ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ قرآن کے باطن کے لیے قال الباقر و قال الصادق ہونا چاہیے. حجت خدا جب تک نہ کہے کہ قرآن کا باطن کیا ہے تو میرے اپنے مزاج سے قرآن کا باطن نہیں طے ہو سکتا. مجھے اچھا لگ رہا ہے تو قرآن کا باطن یہ ہے, نہ اس پہ حدیث صحیح. بات واضح ہے؟ تو اب قرآن کا جو باطن ہے, استعینوا بالصبر والصلاۃ, ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ آیت 2 طرح سے سورہ بقرہ ہی میں استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک آیت کا اختتام ان اللہ مع الصابرین, نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو, یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس میں صبر کی اہمیت کو بیان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. یہ نہیں اختتام کیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو, ان اللہ مع المصلین, اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن صبر کا جو مقام ہے, اگر کوئی صبر کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا مقام وہ ہے کہ اس کے پھر امام حسین علیہ السلام, جنہوں نے صبر کے عالم میں اس نماز کو پڑھا. حسین کا جو سجدہ آخر ہے وہ افضل الصابرین بھی ہے, افضل المصلین بھی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ سب سے بڑے صبر کرنے والے بھی امام حسین ہیں, سب سے بڑے نماز گزار بھی امام حسین ہیں. جناب قمر جلالوی صاحب کے بقول ابھی محترم بھائی ذکر کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں زبان میں کوئی اشعار آ جاتے ہیں, اس لیے کہ بزرگوں کا کلام ہوتا ہے تو ان کو ایصال ثواب بھی ہوتا ہے, اور چند فقروں میں بات پہنچ جاتی ہے کہ جو آپ آدھے گھنٹے میں بیان کیجئے وہ 2 مصروں میں بیان ہو جاتی ہے. کہ مانا کہ نماز علوی کی خاطر, مولا علی کی نماز کی خاطر ایک معجزہ ہوا تھا.
مسجد براسا میں بھی ہوا ہے، مدینہ میں بھی ایک مقام پر ہے. مانا کہ نماز علوی کی خاطر کیا تھا؟ خورشید سر شام پلٹ آیا تھا. علی کے لیے خورشید پلٹا تھا نا. مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش، اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش، جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. اللہ اکبر. یہ تو جو اسلام جا رہا تھا وہ پلٹا تھا امام حسین علیہ السلام کے سجدے سے. تو ذرا غور فرمائیے گا. مثلا اب قرآن میں جو آیت ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، میں تھوڑا سا ظاہر اور باطن قرآن کا سمجھا دو، پھر وہ تین زیتون پر آتا ہوں. اس کا ظاہر سامنے ہے کہ نماز اور صبر. ایک اور آیت ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ جو بار بار میں نماز اور صبر کہہ رہا ہوں، اصل میں قرآن کی جو ترتیب ہے وہ صبر اور نماز ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. ایک آیت اس کا اختتام ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی ترکیب کی آیت جس کا اختتام ایک اور انداز سے بھی ہے وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. یقیناً یہ جو نماز ہے یہ سخت ہے. نماز ہر ایک کے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ غور کیجئے گا، نماز کا وقت ہو گیا، ہم اپنے گھر پر ہیں. رمضان میں تو خیر رمضان کی خاص برکت ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ گھر پر ہے تو جوان ساتھیوں سے مخاطب ہوں. ضروری کام تو خیر کیا، اب کوئی کام کون سا ضروری ہے جو نماز سے بھی زیادہ ضروری ہو. لیکن ضروری کام چلو دنیا کے حساب سے بھی کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو انسان کو ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی تھوڑی دیر میں نماز پڑھ رہا ہوں. ورنہ یہ کہ بھائی ریلز ہیں، انسٹاگرام ہے، پتہ نہیں کس بات پہ وہ آدھے گھنٹے تک بیٹھے ہوئے ایسے ہی بغیر کسی ضروری کام کے لغویات میں. اب نماز کا وقت بھی ہو گیا لیکن اٹھے کا دل نہیں کر رہا، نہیں اٹھ پا رہے. یعنی دل چاہ رہا کہ ٹھیک ہے پڑھتا ہوں، لیکن پھر 5 منٹ لیٹ، 10 منٹ لیٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے گزر گئے ویسے ہی لغویات میں نماز نہیں ہو سکی. تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں نماز شب کی کوشش کرتا ہوں لیکن نماز شب پڑھ نہیں پاتا، تو کیوں ہے ایسا مولا؟ کہ لقد قیدت کا ذنوبک، جو دن میں گناہ کرتے ہو اس نے تیرے پیروں کو پکڑ لیا ہے رات میں نماز شب پڑھنے سے. تو کبھی انسان کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حائل ہوتے ہیں کہ اس کو توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ پھر اگلی عبادت انجام دے سکے. کبھی والدین کی نافرمانی ہے، کبھی قطع رحمی ہے، کبھی رزق حرام ہے. کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بندش آ جاتی ہے اس کے وجود میں، اس کی روح میں، اس کی روح قید ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آزاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی سادہ سی بات ہے. آپ توبہ کریں، صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، اور اللہم صلی علی، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں. اس لیے کہ جب توبہ ہو جائے تو پھر وہ جو قید ہے روح، وہ قید سے آزاد ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اسے توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ قدم آگے بڑھا سکے اور نماز کی سعادت یا کسی عبادت کی سعادت نصیب ہو سکے. اور آپ یاد رکھیے گا اور اپنی زندگی میں دیکھیے گا کہ جہاں کہیں آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی توفیق کو حاصل کیا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اگلی توفیق عطا نہ فرمائے. یہ طے بات ہے. آپ نے جب بھی کہیں کسی توفیق کو حاصل کیا، آپ خود محسوس کیجئے گا، کبھی آپ کو نماز میں لطف آیا، کبھی آپ نے اول وقت میں نماز پڑھی، ایسی نماز کہ آپ نے کہا کہ آج تو آپ خود اپنے آپ میں سوچئے گا صبح کو کام ہوا تھا ایسا، کوئی ایک دن پہلے ایسا کام ہوا تھا، کیا کسی مومن کی مدد کی تھی، کیا کوئی خوش اخلاقی سے بات کی تھی، کیا والدین کے لیے کوئی خدمت کی تھی. یقیناً اس کی توفیق ہے. جب آپ ایک توفیق کو حاصل کرتے ہیں تو اگلی توفیق نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد اگلی توفیق نصیب ہوتی ہے، پھر گناہ سے وہ توفیق رکتی ہے اور وہ توفیق پھر سے کھلتی ہے توبہ سے. ٹھیک ہے، یہ شریعت کا سادہ سا اصول ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، زندگی گزارنے کا اصول. ذرا غور کیجئے گا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اس کا ظاہر میں نے آپ کو سنا دیا کہ نماز سخت ہے، مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہوا اللہ کے سامنے، جس کے دل میں خشوع ہے اس کے لیے اللہ نے کہا نماز سخت نہیں ہوگی. ورنہ اس کے لیے کہ جس کا دل نہیں جھکا ہوا اللہ کے سامنے اس کے لیے نماز سخت ہے. اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن بھی ہے. میں نے اس کے باطن کے لیے قال امیر المومنین چاہیے. خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا باطن یہ ہے کہ الصبر ہوا رسول اللہ. صبر سے مراد یہاں رسول اللہ ہے. رسول اللہ سے مدد حاصل کرو. والصلاۃ یا اقام و ولایتی، اور نماز کا مطلب ہے میری ولایت کو قائم کر دینا. اللہ اکبر، ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ والصلاۃ اقام و ولایتی، اس کا باطن یہ ہے کہ مدد حاصل کرو رسول اللہ سے اور علی بن ابی طالب کی ولایت سے. اور پھر مولا نے اس کی مزید وضاحت ساکی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور جیسے اللہ نے کہا کہ نماز پڑھنا سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا اللہ کے سامنے، کہ ویسے میری ولایت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے.
وہ سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا اللہ کے سامنے، وہی علی کی ولایت کا کلمہ پڑھے گا، سب نہیں پڑھیں گے۔ تو پھر مولا نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، محمد کو مان لینا آسان ہے، علی کو ماننا مشکل ہے، کیونکہ اللہ نے صبر کے لیے یہ نہیں کہا کہ صبر وہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہو، نماز کے لیے کہا کہ نماز وہ نہیں پڑھے گا مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہو، کہ نماز سے مراد میری ولایت ہے۔ باتیں سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح سے والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ اب اس میں خود ایک میڈیکل سائنس کا ایک پورا باب کھل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قسمیں کھائی ہیں اور خاص طور پر اجناس کی قسمیں کھائی ہیں تو کیا تعلق ہے انجیر اور زیتون میں؟ کوئی نہ کوئی تعلق ہے کہ دونوں کی قسم ساتھ کھائی ہے؟ مثلا کیوں نہیں کہا والتمر والزیتون، کھجور کی قسم اور زیتون کی قسم؟ کیوں کہا انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس میں اب طب کا پورا ایک باب کھلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں دو اجناس کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے میڈیکلی۔ بات واضح؟ والتین والزیتون وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم۔ اچھا اس میں آپ کو کوئی ربط سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں بے ربط باتیں تو ہم بھی نہیں کرتے، کوئی آپ بھی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بے ربط بات تو نہیں کر رہا۔ مثلا میں آپ کے سامنے کبھی سیب کی بات کروں، کبھی امرود کی بات کروں، کبھی کسی پہاڑ کی بات کروں، کبھی کسی شہر کی بات کروں، پھر ایک بات کہوں، اس کی قسم، اس کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، پہاڑ کی قسم، شہر کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ تو کوئی تعلق تو ہوگا نا آپس میں، بے ربط تو ہو نہیں سکتا۔ جب اس کا جو تعلق ہے عرض کرتا ہوں، پھر تقریباً شاید یہی آج کی محنت وصول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، خبردار اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ جو درخت تھا جنت میں، روایت میں کہ انجیر کا درخت تھا۔ اچھا اس درخت کا بھی ایک باطن ہے، اب میں اگر اس باب میں چلا گیا تو پھر ایک اور باب شروع ہو جائے گا۔ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ ایک رشک اور حسد کا بھی درخت تھا، یعنی اس کا باطن یہ تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ سے بڑھ کے مقام عطا کیا ہے۔ تو وہ چاہتے، اللہ اکبر، مل کے صلوات دے دیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر۔ سبحان اللہ۔ رات کے اس پہر آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بات ایک موضوع تک بڑھ کے نتیجے تک پہنچ جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اس درخت کے پاس، وہ چاہتے تھے کہ اس مقام آل محمد علیہ السلام کو حاصل کریں۔ آدم نہ حاصل کر سکے، آدمی کی کیا اوقات ہے کہ وہ حاصل کر سکے؟ آدمی کی کیا اوقات ہے؟ ابھی باب فاطمہ لیاقت آباد امام بارگاہ وہاں مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں تو ایک مصرع میں نے وہاں کہا تھا، کچھ مومنین وہاں سے نظر آ رہے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ کہ اس بات کو میں دہراؤں تھوڑا سا پھر آگے بڑھوں۔ دیکھیں کون ہے علی بن ابی طالب السلام کے سامنے اور کون برابری کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ نے دو مصرے کہے، میں کہتا ہوں اس میں بات کو انہوں نے سمیٹ دیا پورا۔ کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے۔ پہلا مصرع سمجھیں گے تو دوسرا سمجھ میں آئے گا۔ کہتے ہیں علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے نا، اس پہ بہت سارے در ہیں، اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے۔ علی کے لیے سورج پلٹا ہے تو علی کی ولایت تو فقط انسانوں پر تو نہیں ہے نا۔ تو خورشید فلک، آسمان کا سورج، عکس در تاج علی ہے۔ علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے اس میں بہت سارے در ہیں، ان میں سے ایک آسمان کا سورج ہے۔ میرے ساتھ پہنچ گیا؟ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ پھر سے کہتا ہوں، خورشید فلک عکس در تاج علی ہے اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے۔ حیدر آئے آئے کیا مل کے صلوات دے دے محمد وعلی محمد علیہ السلام پر۔ تو آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ ایک خاص درخت کے قریب نہیں جائیے گا۔ اچھا اس کا ظاہر کیا؟ انجیر کا درخت تھا وہ۔ تو انجیر کی قسم، ہاں بات پہنچ رہی ہے آپ تک۔ والتین والزیتون، زیتون کی قسم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو وہ طوفان کہاں تک ہے، اس کے بعد آخر میں پناہ گاہ کہاں ہے؟
اس کے بعد نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو حکم دیا، کبوتر کو یا فاختہ کو، مختلف روایات ہیں، تو پرندہ گیا اور اپنے منقار میں، اپنی چونچ میں ایک پتی لے کر آیا بتلانے کے لیے کہ کہاں پر خشکی ہے. وہ تھی زیتون کے درخت کی پتی. زیتون کی قسم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جا کر اللہ سے گفتگو کرتے تھے؟ طور سینا پر. طور سینا کی قسم. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم. حضور مکرم جہاں زندگی گزار رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی قسم. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ زمانہ آدم کی قسم، زمانہ نوح کی قسم، زمانہ موسیٰ کی قسم، زمانہ محمد کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق فرمایا ہے. یہ رفت سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ بے رفت بات نہیں ہے. وَالتِّينِ وَزَيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہاں جی، اس کا ایک ظاہر ہو گیا. پھر اس کا ایک اور باطن ہے. باطن یہ ہے کہ امام ہی نے فرمایا التین والمدینہ، تین سے مراد شہر مدینہ کی قسم. والزیتون مقام امام حسین علیہ السلام کی قسم. وطور سینین، یہ جو طور سینا تھا یہ کہاں پر تھا؟ کہتے ہیں کہ نجف اشرف، اس مقام کی قسم. طور سینا پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم اللہ دکھلائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا تو میں کیا دکھلاؤں گا؟ اللہ دکھلائیے. کہا نہیں دیکھا جا سکتا. لن ترانی یا موسیٰ، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ اصرار کر رہے ہیں تو ان میں سے جو 40 ہیں ان کو لے کر آؤ. پھر ایک نور ظاہر ہوگا. جب وہ نور ظاہر ہو جائے اسے یہ دیکھ لیں تو پھر کہنا کہ اللہ کو دکھلاؤ. پہلے اسے تو دیکھو، ضبط تو کرو اسے. امام معصوم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی بن ابی طالب کے کچھ خاص شیعہ عرش پہ خلق کیے. ان کا نام رکھا ہے کروبیین. کروبی کا نام سنا آپ نے؟ کروبیین. ان میں سے ایک کروبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ طور سینا پر اپنے نور کا جلوہ کرے. یہ مولا علی کا نور نہیں تھا وہاں پر. تو جیسے وہ نور جلوہ گر ہوا تو تمام وہ جو تھے وہ تو مر گئے، وہ تو وہ اس کو ضبط ہی نہیں کر پائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے بے ہوش ہو گئے. تو بقول شاعر کے شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ. بھائی آپ غش کھا گئے نا، آپ کو شوق تھا. بھائی شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. ایک صلوات یہاں سے وہاں تک بھیجیے گا مولا حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. بات تمام ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. شکریہ. یا علی حیدر کرار. ماشاءاللہ. طور سینا سے مراد ہے کوفہ. امام نے فرمایا اس کا باطن ہے شہر کوفہ کی قسم. کوفہ سے مراد ہے نجف اشرف. گویا بات واضح، اس لیے کہ نجف اشرف میں بھی ایک پہاڑ ہے، وہ بلندی پر ہے، اور نجف اشرف میں بھی مقام ہے. وقول حضرت علامہ اقبال، انہوں نے اپنی شاعری میں بھی اس کو لکھا ہے. حضرت ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ تھا کہ جب مصر سے ایک بڑے عالم نے ان کو خط لکھا تھا. اس کی تفصیل میں کبھی امام زمان علیہ السلام کا ذکر اور ان کی مجلس میں ہوئی تو پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ فقیر. لیکن ابھی اتنا سن لیجئے کہ ایک مصر کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے خط لکھا تھا حضرت ابو الحسن اصفہانی کو، اور یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کا عقیدہ ہے امام مہدی پر تو کیا آپ میری ملاقات کروا سکتے ہیں ان سے؟ تو عجب، انہوں نے پتہ نہیں کیا اعتماد تھا ان کو امام پر. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا خط میں لکھو کہ آؤ میرے پاس، میں ملاقات کرواؤں گا. اس کے بعد وہ پہنچے، نجف اشرف پہنچے حضرت ابو الحسن اصفہانی کے پاس. ان کے بیٹے کے ساتھ وہ لے گئے انہیں وادی السلام. وادی السلام میں ہے کہ مقام امام زمانہ.
میں نے اس کی زیارت کی، اس مقام کی. بعض مومنین جاتے ہیں، بعض نہیں جا پاتے، لیکن حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کی جہاں قبر ہے نا، وہاں سے آپ آگے اور تشریف لے جائیے. مقام امام صادق علیہ السلام بھی ہے، مقام امام زمان علیہ السلام بھی ہے. مقام امام زمان علیہ السلام پر وہاں ایک حجرہ بنا ہوا ہے. تو وہاں حضرت ابو الحسن اصفہانی لے کر گئے ان عالم کو، اور پھر ایک نور ایسا چمکا اس حجرے میں کہ خود عالم کے بیٹے کی گواہی، وہ بھی ساتھ میں آئے تھے ان کے ساتھ مصر سے، کہ انہوں نے صدا بلند کی ایک. اور پھر میں جب اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ غش آیا ہوا ہے میرے بابا کو. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ زمین حجت خدا سے خالی رہ نہیں سکتی. آج بھی علی کا اقبال زندہ ہے جن کی میں نے زیارت کی ہے. مولا امام زمان علیہ السلام کا نور دیکھ کر وہ غش کھا گئے تھے. لہٰذا اقبال نے لکھا ہے، یہ دیکھا کیا دو مصرے ہیں، کہتے ہیں کہ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل. میرے ساتھ چلیں گے تو مزہ آئے گا. ہاں، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. نجف میں بھی کوئی ہے مقام ایسا غش کھا کے گرنے والوں کا، ہے کوئی حرم وہاں پر ایسا. آئے آئے آئے، کیا عرض کرو. دیکھیں جب مولا علی کے حرم میں جائیے تو زیارت تو آپ پڑھتے ہیں. اگر آپ کے کوئی وہاں پر نجفی طالب علم، کوئی عالم دین دوست ہیں تو ان سے آپ ریکویسٹ کیجئے گا، ایک الگ لطف وہاں بھی آئے گا. البتہ اس سے تھوڑا سا حرم میں خلوت ہو تو پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی زری مطہر کے اوپر کچھ اشعار لکھے ہوئے خود زری پر، یعنی وہ اتنے معتبر اشعار ہیں کہ مولا علی کی زری پر لکھے ہوئے. ان اشعار میں سے جو پہلا اس کا مصرع ہے وہ یہ ہے کہ میں کیا عرض کروں، اس میں یہ ہے کہ اے علی، اگر آپ کا نور صلب آدم میں نہ ہوتا لما قیل للملائکۃ لآدم اسجدوا، تو پھر ملائکہ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ مولا علی کی ذریعے پہ لکھا ہوا ہے. آئے آئے آئے، میں نے کیا کہا، ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ اچھا میں چاہتا ہوں عربی کا جو شعر ہے اس میں بھی قافیے کی رعایت رہے تو آپ اس کو لطف کو محسوس کریں. اسجدوا کا مطلب ہے سجدہ کرو. ملائکہ کو نہ کہا جاتا اسجدوا، لما قیلا، ملائکہ کو نہ کہا جاتا للملائکۃ، آدم کو اسجدوا، سجدہ کرو. پھر کہتے ہیں کہ ولولاک، اگر آپ نہ ہوتے. اچھا لولا علی تو سن رکھا ہے نا، علی نہ ہوتے تو بڑے بڑوں نے کہا تھا، اس کا ترجمہ تو معلوم ہے نا. ولولا، اگر اے علی آپ نہ ہوتے تو ما قال قائل، نہ میں کہہ پاتا نہ کوئی کہنے والا کہہ پاتا لمالک یوم الدین ایاک نعبد، مالک یوم الدین کو کوئی ایاک نعبد کہنے والا نہ ہوتا اگر آپ نہ ہوتے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کوئی الحمد تک نہ پڑھ پاتا، دین ہی نہ رہتا، شریعت ہی نہ رہتی اگر آپ نہ ہوتے. ملائکہ کو نہ کہا جاتا اسجدوا، اور آپ نہ ہوتے تو کوئی کہنے والا نہ ہوتا ایاک نعبد. یہ شعر وہاں لکھا ہوا ہے جس کو فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر مولوی انہوں نے اس طرح سے کہا کہ تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، مسجود ملائک کے شد آدم ز علی شد، آدم چوئی کی قبل و مقصود علی بود. کہتے ہیں جب سے زمین و زمان ہے تب سے علی ہے، جب سے مکین و مکان ہے تب سے علی ہے. پھر کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے جو کہا گیا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو، آدم چوئی کی قبل و مقصود علی بود. آدم تو فقط قبلہ تھے، نیت میں علی ابن ابی طالب تھے، اس لیے کہ علی کا نور تھا آدم کے صلب میں. آدم تو یہ قبلے و مقصود علی بود. اگر تعجب ہو رہا ہے تو مولا علی کے ذریعے پہ جانا اور یہ شعر پڑھنا تو پھر یقین آ جائے گا. آگے تو مولوی نے تو اور بھی آگے لکھا ہے. یہ مولوی وہ نہیں کہ جو آپ کسی کو مولوی صاحب کہتے ہیں، یہ فارسی زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں استاد زر ساز بداؤد علی بود، ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود علی بود. کہ داؤد علیہ السلام کو زرا سکھلانے والے بھی علی تھے، اور یونس بھی علی تھے، تو یوسف بھی علی تھے، تو ہود بھی علی تھے. اور وہ جو حضرت سلیمان کے ہاتھوں میں انگشتری تھی اس میں ایک نگینہ تھا، اس نگینے میں نور خدائی کے در عبود علی بود. اس میں بھی جو ایک نور خدائی تھا وہ بھی نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن. وہ آپ کو فقط ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ایسی شاعری ہوتی ہے، بہت زیادہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے عربی و فارسی زبان میں، آپ کو معلوم نہیں ہے.
آدم چوہے کی قبلے و مقصود علی بود. پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ جیسے ہی وجود میں آئے تو فوراً انہوں نے حضرت مریم کی گود میں بات کی ہے نا, عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت. عیسیٰ جیسے ہی وجود میں آئے تو فوراً گفتگو کرنے لگے. آن نطق و فصاحت کے درو بود علی بود. آن نطق و فصاحت کے درو بود علی بود. جو عیسیٰ علیہ السلام میں نطق و فصاحت ہے وہ بھی علی ہے. پھر کہتے ہیں ایک منزل رہ گئی ہے, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, یونس علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ہود علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. پھر کہتے ہیں آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. عشق کی زبان تو آپ سمجھتے ہیں, فارسی پوری نہ سمجھ پائے تو عشق کی زبان کو سمجھ رہے ہیں نا. آن شاہ معراج کے اندر, آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج با احمد مختار کی تو بھائی واضح ہوا. وطور سینین, طور سینا کی قسم یعنی خاص کوفہ میں مقام ہے اس کی قسم. یہ امام نے فرمایا باطن اس کا یہ, وہذا البلد الامین, اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم, بیسٹ پاسبل جو اس کی کریشن ہو سکتی تھی وہ خلق کیا. اب آپ اپنی عظمت کو سمجھیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عظمت عطا کی ہے نا, ہر حیوان کو اللہ تعالیٰ نے ہاریزونٹل خلق کیا ہے, آپ کو ورٹیکل خلق کیا ہے. تقریباً جتنے حیوان ہیں جو وہ کھانا کھاتے ہیں تو زمین پہ جھک کے کھانا کھاتے ہیں, سر جھکا کے کھانا کھاتے ہیں, چاہے وہ حلال گوشت ہو حرام گوشت ہو. بلی ہے حرام گوشت ہے پھر بھی وہ سر جھکا کے کھائے گی, اور بھیڑ ہے, بکری ہے, گائے ہے, سر جھکا کے کھانا کھائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا سر جھکنے نہیں دیا کھانے کے سامنے, آپ کو وہ ہاتھ عطا کیا کہ آپ کھانے کو اٹھا کر اپنے دہن تک لے کر, آپ کا سر نہیں جھکے گا, وہ بلند ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ اسراء میں, ہم نے بنی آدم کو عزت و کرامت و شرافت عطا کی ہے. مسلمان نہیں کہا یہاں پر, ہر آدم کی اولاد کو. یہ آپ کی ڈگنیٹی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی, اسے پاکیزہ رزق عطا کیا. یا مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے بنی آدم کی کرامت کے بعد فوراً پاکیزہ رزق کا ذکر کیا, اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب تک رزق پاکیزہ رکھو گے تب تک کرامت باقی رہے گی. کرامت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. اگر تم نے حرام اور حلال رزق کی تمیز چھوڑ دی تو پھر تم میں اور حیوان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر آپ نے کبھی حیوان کو دیکھا یہ چیک کرتے ہوئے کہ پاک کھا رہا ہوں یا نجس کھا رہا ہوں؟ جی نہیں ہے. اچھا حیوان میں یہ تمیز بھی نہیں کہ پاک کھا رہا ہوں نجس کھا رہا ہوں, اور یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ کس کا حق ہے کس کا حق نہیں ہے. پونڈز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پر بہت ساری بطخیں ہوتی ہیں, آپ جائیے وہاں پر روٹی کا کوئی ٹکڑا پھینک دیجئے, تو جتنی بھی ہیں 20 25 30 وہ ایک ساتھ پہ جھپٹ پڑیں گے, اور ان میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کون بھوکا ہے, کس کا حق ہے, کس کے پاس زیادہ تھا کس کے پاس کم تھا, یہ تصور نہیں ہے. تو اگر انسان بھی ویسے حیوان کی طرح بن جائے تو جو بنی آدم کو کرامت عطا کی نا وہ کھو دے گا انسان. آپ کی کرامت اس بات میں کہ آپ یہ لحاظ رکھیں کہ کس کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے پہنچانا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا ہے کہ ہم نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. رزق کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ کوئی زیادہ میں ہے. اس کو ایک ڈیوٹی دی اللہ نے, اور ڈیوٹی یہ دی ہے کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. جن کے پاس زیادہ آیا تھا ان تک پلٹاتے کیوں نہیں جن کے پاس کم آیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, تاکہ استعمال میں یوزیج میں سب برابر ہو. تقسیم رزق میں فضیلت ہے, استعمال رزق میں نہیں ہے. کچھ فلسفہ جس میں بات کر رہا ہوں, استعمال رزق میں سب برابر ہے, اس کا بھی حق ہے. آپ غور فرما رہے ہیں کیا کہنے. اللہ تعالیٰ نے کہا, ہمارے محترم جناب علامہ طالب جوہری صاحب کے بڑے قریب تھے, تو ان سے استفادہ کرتے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. وہ معمولاً اس قسم کی جب آیت میں جب یہ موقع آتا تھا وہ کہتے تھے, ایک مثال دیتے تھے. اللہ نے نہیں کہا کہ تم دیتے کیوں نہیں رزق, پلٹاتے کیوں نہیں. فرق ہے دینے میں اور پلٹانے میں. دیکھیں میرا سوال یہ, آپ مجلس میں آئے ہیں یا پلٹ کر آئے؟ آپ آئے ہیں, پلٹ کر کہاں جائیں گے؟ گھر. پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا رزق دیتے کیوں نہیں, کہا پلٹاتے کیوں نہیں. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں رزق اصل مقام تو وہ آیا تمہارے پاس, پلٹاؤ. یہ ہے بنی آدم کی کرامت.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. تو آپ کی جو ایک ہیومن ڈگنیٹی ہے نا، انسانی شرافت و کرامت بحیثیت انسان، میں تو ابھی مسلمان بھی نہیں کہہ رہا، میں تو ابھی مومن بھی نہیں کہہ رہا، انسان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت و کرامت ادا کی، اس کو باقی رکھے. پھر مسلمان تو بہتر انسان کو کہتے ہیں اور مومن تو بہتر مسلمان کو کہتے ہیں. پاکیزہ رزق پہ بات آئی، آخری فقرہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں. کتنا پاکیزہ رزق ہوگا ابو طالب کے گھر پر کہ اللہ نے کائنات کے سب سے بڑے انسان کو ابو طالب کے دسترخوان پر بٹھایا. بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ اکبر. میں کچھ بات بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا پاکیزہ رزق کھاؤ. جو دنیا کا سب سے افضل انسان تھا اس نے ابو طالب کے گھر کا رزق کھایا. اللہ اکبر. السلام پر کیا بالکل آخری منزل پہ بات آ گئی. اللہم صلی علی ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان پر بٹھایا محبوب خدا. اس دسترخوان کی شرافت کیا ہے کہ جو پل جائے یہاں پر یا نبی بن جاتا ہے یا امام بن جاتا ہے. جی. اور یاد رکھنا ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا، اچھا پتہ نہ کیوں دشمنی ہے، علی کے باپ سے دشمنی ہے. بات تو یہی ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بس اگر پہنچ سکا تو آنا یہاں پر. ایسے وصول ہو جائے گا کہ جو خستگی بھی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. ابھی مجھے آپ جانتے ہیں کہ ایک اور جگہ نوکری کے لیے جانا ہوتا ہے کچھ میڈیا پر. تو عزیزوں، ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا وہ فضیلت کی دشمنی ہے. ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی ہے نا وہ فضیلت کی دشمنی ہے. اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. کیا بات. کافر تو بہت سونے پالے، جو کافر تھے وہ کافر ہی پالتے رہے. ہائے ہائے ہائے. بات پہنچ رہی ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں یہاں. جو کافر تھے وہ کافر پالتے رہے، اور جو اپنے زمانے کی حجت تھا وہ اپنے زمانے کی ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پہ کیا بات کرو گے؟ دیکھیں بی بی خدیجہ السلام علیہا اور حضرت ابو طالب السلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو میں چاہا کہ گفتگو کا اختتام یہاں پر میں نے اپنا فرض سمجھا اس بات کو کہ کیا پاکیزہ مال ہے بی بی خدیجہ کا کہ ووجدک ضالا فاغنی ووجدک عائلا فاغنی. آپ مفلس تھے، تنگدست تھے، میں نے غنی بنایا. غنی بنے حضرت خدیجہ کے مال سے، پلتے رہے ابو طالب کے دسترخوان پر. دونوں کا رزق کتنا پاکیزہ ہے. اللہ نے کہا آپ یتیم تھے میں نے پالا، آپ تنگدست تھے میں نے آپ کو غنی بنایا. 4 ہستیاں خالی ہیں قرآن میں کہ اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا ہے. ایک مصطفیٰ مجھے بتلاؤ پورے قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام علی نبینا وعلی افضل الصلاۃ والسلام بہت بڑا عظیم مقام ہے ان کا. اور اعظم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، پورے قرآن میں بتلائی کہ اللہ نے کہا آپ نے نہیں پھینکا ہم نے پھینکا. اللہ کے حکم سے، لیکن پھینکا موسیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اے موسیٰ جو آپ کے ہاتھ سے عصا گیا نا یہ میرے ہاتھ سے گیا. مصطفیٰ کے لے گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ جو کنکریاں پھینکی آپ نے تھوڑی پھینکی ہے. ایک منزل پر آ گیا ہوں، دیکھیں وہاں تک مومن موجود ہے، میں توجہ چاہتا ہوں. یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ نے پھینکا نا یہ ہم نے پھینکا ہے. ما رمیت، آپ نے نہیں پھینکا، ولکن اللہ رمی، اللہ نے پھینکا.
अलम यजिद का यतीमन फावा, अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए कहा आप यतीम थे तो मैंने पाला, मुस्तफ़ा यतीम थे मैंने पाला, अल्लाह ने तो डायरेक्ट आके पाला नहीं, पाला तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। आज मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात भी नहीं कर रहा कि कोई इख्तिलाफ हो कि अहले सुन्नत हज़रात ये कहते हो कि किसी और ने पाला था, नहीं, पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, फिर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पाला, इसमें तो कोई इख्तिलाफ है ही नहीं, इसमें तो तारीख में कोई दूसरा नाम है ही नहीं कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पाला। अच्छा, माल भी अता किया, एक ही हस्ती का जिक्र है, वह वजदक आइलन फागना, आप तंगदस्त थे मैंने गनी बनाया। तो जो काफिर थे उन्होंने काफिरों को पाला, जो अपने जमाने की हुज्जत है, जो अंबिया का वसी है, ईमान अबू तालिब पे बात ना करो, इस्मत अबू तालिब पे बात करो, जो अंबिया का वसी है उसने अपने जमाने की हुज्जत को पाला। दो में से सुन लो, बात हजरत अबू तालिब से जाएगी इमाम जमाना तक। है मेरे साथ, है मेरे साथ? कहते इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, ऐसा ही है, ऐसे ही है, इमरान ने था तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अगले मिसरे में एहसान का सिला अल्लाह ने अता किया। कैसे अता किया? इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये वाली हैदर कर्रार के नारे से वक्त मिल जाएगा। बात एक बहुत हसास मरहले पर आ गई, पाकीज़ा रिज़्क़ पर बात हो रही थी। जब तक रिज़्क़ पाकीज़ा रखोगे करामत इंसानी रहेगी, जब रिज़्क़ पाकीज़ा ना रहा। अच्छा, इसकी एक छोटी सी मिसाल दे दो। रिज़्क़ पाकीज़ा होने का मतलब ये नहीं खाली मौलाना हम तो शराब थोड़ी बेच रहे हैं, हम सूद थोड़ी खा रहे हैं कि हमारा रिज़्क़ पाकीज़ा ना हो। अच्छा, विरासत में हक दिया था भाई और बहन को, नहीं दिया था तो फिर रिज़्क़ पाकीज़ा नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? फकत सूअर का गोश्त खाना हराम नहीं है, हराम के माल से बकरी का गोश्त खाना भी हराम है। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? हराम का माल किसी में शामिल है, कर्ज लेके खा कर दिया नहीं जी, तो फिर ये जितना हराम माल हमारे शामिल हो जाता है, किसी का हक़ कर लिया किसी के लिए, ना 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 ना, ये इजाजत नहीं इसकी। तो जब तक आप अपने रिज़्क़ में तहारत रखेंगे उस वक्त तक करामत बाकी रहेगी, इंसानी करामत। करामत का मतलब यहां मौजिज़े वाली करामत नहीं है, करामत यानी डिग्निटी, सेंटिटी, वो बाकी रहेगी। तो कितना पाकीज़ा होगा अबू तालिब अलैहिस्सलाम का दस्तरखान कि अल्लाह ने अपने सबसे बाकरामत नबी को अबू तालिब के दस्तरखान का मेहमान बनाया। कि आप अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में रहेंगे, उन्हीं के यहां से रिज़्क़ खाएंगे। तो अब हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इमरान ने अहमद मुख्तार को पाला, बात रुकी हुई है। सरकार ने फिर कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला। तरतीब है मेरे साथ, है या नहीं है? कर्रार ने, अब अगला मिसरा इतना सादा और आसान है कि आधा मैं कहूंगा आधा खुद आप कह देंगे। इमरान ने अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला। यानी क्या? हर दौर के सरदार ने हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। अल्लाह का निजाम तो यही है, अल्लाह का निजाम तो यही है। हसनैन करीमैन वो है अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे मौला अली इस्लाम के घर पे, तो मौला अली ने पाला हसनैन करीमैन को। इमाम हुसैन के घर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन,
دیکھیں آپ نے حیدر حیدر تو کہا ہے، لیکن ابھی بہت گنجائش ہے کہ یہ بہتر ہو سکے تو میں آپ کو چانس دے رہا ہوں آخر تک جاتے ہوئے کہ امام زین العابدین کے گھر میں بولتے رہے امام باقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے گھر میں امام صادق علیہ السلام، امام صادق کے گھر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم کے گھر میں امام رضا علیہ السلام، امام رضا کے گھر میں امام تقی، امام تقی کے گھر میں امام علی نقی، امام علی نقی کے گھر میں امام حسین عسکری، امام حسین عسکری اسلام کے گھر میں امام زمانہ علیہ السلام۔ ایک مل کے صلوات دو محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، محمد وعلی محمد۔ سوال آخری، امام حسن عسکری علیہ السلام 5 برس کا سن تھا امام زمانہ کا کہ امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی۔ اب امام زمانہ علیہ السلام کو کون پال رہا ہے؟ کس کے مقام پر، کس کے دسترخوان پر؟ کوئی اور تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب میں کچھ کہنے لگا ہوں، ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ عمران نے تو احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو یہاں سے اس سے بہتر ایک صلوات امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر بھیجیں، محمد علیہ محمد صلی اللہ۔ سبحان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان جی، یہ بی بی خدیجہ کے دسترخوان کی تاثیر ہے، وہ پاکیزہ رزق اور مال جی جی نسلاً بعد نسلاً آتا رہا اور منتقل ہوتا رہا۔ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، ہے سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے، ہاں اللہ کا تو نظام یہی ہے۔ دیکھو ابو طالب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ وہ مکہ چھوڑ دیں، ہجرت کریں۔ یہ در حقیقت محسوس کر سکیں ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ کا اپنے حبیب کو مکہ چھوڑ دینے کا حکم دینا، یہ خاموش خراج عقیدت ہے ابو طالب علیہ السلام کو۔ یہ بات پہنچی، میں نے کیا عرض کیا؟ یعنی اللہ نے کہا کہ اے محمد آپ پر ابو طالب کے بعد کسی کا احسان لینا ہی نہیں چاہتے، ہم یہاں پر کسی کا احسان نہیں لیں گے، ہم صرف ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہے، صرف خدیجہ کا احسان ہے، بس سلام اللہ علیہ۔ یہ دونوں ہستیاں دنیا سے چلی گئیں، عام الحزن قرار دیا کہ مکہ چھوڑ دیں، اب مکہ آپ کے رہنے کے قابل، آپ مکہ چھوڑ دیں، لیکن مکہ میں آپ کے جو حمایتی و مددگار تھے وہ چلے گئے۔ اب ایک نصیر کو لے، سلطان النصیرہ، اسے اپنے بستر پر سلائیں، وہ بھی ابو طالب کا بیٹا سویا اور ہجرت کر جائے۔ ہاں تو عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، حسنین کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں کون ہے خدا متعال کے علاوہ؟ سبحان اللہ۔ بات تمام ہو گئی، آپ غور فرمائیے، حتیٰ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر امام زمانہ علیہ السلام تک جاری و ساری رہا، اس طرح سے کہ دعائے ندبہ، دعائے ندبہ میں مولا امام زمانہ کا تعارف ہے، یبن خدیجۃ الغراء، اے فاطمہ کے بیٹے، اے مولا علی مرتضیٰ کے بیٹے، اے حسن و حسین کی آل اور اولاد، ان کے بیٹے فرزند، اور پھر کہا کہ یبن فاطمۃ الزہرا و یبن خدیجۃ الغراء۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ کا ذکر کہاں کہاں اہل بیت علیہ السلام نے یاد رکھا اپنی جدہ کو۔ امام حسین عاشور کے دن خطبہ دیں تو یاد رکھیں، کہیں کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، یہ امام حسین نے فرمایا ہوا۔ امام زین العابدین خطبہ دیں دربار شام میں، یاد رکھیں کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام دعائے ندبہ کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ احسان ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کا۔ اور اگر آپ کہیں پر بھی کوئی تنگ دستی محسوس کریں، ایک سادہ سا عمل کر لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کی تنگ دستی کو دور کیا بی بی خدیجہ کے ذریعے سے، تو ہماری آپ کی مفلسی کیوں نہیں دور کرے گا بی بی خدیجہ کے ذریعے سے؟ آپ فقط ایک صلوات کی تصویر نکالیں، بی بی خدیجہ کو ہدیہ کریں، آپ یقین فرمائیے،
सलवात क्या है? बीबी खदीजा की बेटी ही पर तो सलवात है। ऐसे ही तो है। वो सत्य रिस्क की नीयत से मिल के सलवात भेजे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। और मेरे लिए एक सआदत है कि अज़ा खान ज़हरा वो अज़ा खाना के जो बीबी खदीजा की बेटी के नाम से मंसूब है, उसमें ज़िक्र हुआ बीबी खदीजा का भी, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी, सरवर कायनात का। सारा दीन तो बीबी खदीजा के घर में है। दीन नाम है खदीजा के शौहर का, खदीजा की बेटी का, खदीजा के दामाद का, खदीजा के नवासों का। पूरा दीन ही यही है। बस अजीज़ों, एक शहीद की मजलिस है ईसाल सवाब की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात और बुलंदतर फरमाए इंशाअल्लाह से। और यकीनन वो जवार अहले बैत में है, जवार इल्लीहीन में अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की हमराई उन्हें हमेशा नसीब फरमाए इंशाअल्लाह से। उनके ब्रादर जनाब आरिफ करबलाई साहब, मेरा इनसे बहुत साबका, बहुत कदीमी एक ब्रादराना ताल्लुक़ है और सब जानते हैं कि बड़े कदीमी अज़ादार ज़ाहिर। अब तो माशाअल्लाह बहुत मोमिनीन करबला जाते हैं और जाएँ इंशाअल्लाह, हर मोमिन मोमिना बार बार पहुँचे। लेकिन ये बहुत कदीम से मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि साल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, अल्लाह जाने कितनी मरतबा अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान रहते हैं। और ये सआदत इंशाअल्लाह मैं दुआ दे रहा हूँ कि इनकी नस्लों में जारी व सारी रहे इंशाअल्लाह से, इंशाअल्लाह दे। तो मैंने मुनासिब समझा कि बीबी खदीजा सलाम अलैहा का जिक्र तो हुआ मजलिस में, लेकिन जब मंजिल मसाइब आए तो मैं एक भाई की मजलिस का एहतमाम किया है, तो मैं हुसैन के अब्बास के मसाइब को थोड़े से पढ़ दूँ आपकी खिदमत में। अल्लाहु अकबर। बात वाज़ेह है, अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम जो हुसैन का सबसे बड़ा आसरा और सहारा है कि बानल इनकिसार अला वजहिल हुसैन। अब्बास दुनिया से रुखसत हुए तो शिकस्तगी के आसार हुसैन के चेहरे पर नुमाया थे। ये मख्तल का जुमला है। अल्लाहु अकबर। किसी और शहीद के लिए ऐसी कैफियत नहीं है कि शिकस्तगी का मतलब ये होता है कि जो टूट कर बिखर गया हो ना जिसका चेहरा, वैसे आसार थे जब अब्बास के लाशे पर पहुंचे अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि एक भाई को ताज़ियत पेश करूं, उस भाई के जिक्र से कि जिस जैसा भाई अल्लाह ने कायनात में किसी को अता ही नहीं किया। अल्लाहु अकबर। वो हुसैन जब अब्बास के लाशे पे पहुंचे तो गाजी ने कहा अभी कुछ रमक बाकी थी, फरमाया कि मौला मेरा लाशा यहीं छोड़ दीजिएगा, खैमे में न ले जाइएगा। यहाँ पर उलमा बयान फरमाते हैं, एक हद तक ठीक भी है कि गोया अब्बास ने कहा कि बच्चों से पानी का कहकर आया था तो न ले जाइएगा मेरा लाशा, लेकिन शायद गाजी के दिल में ख्याल आया हो कि वह हुसैन का लाशा उठाने वाला तो कोई नहीं होगा, तो मैं अपने आका को क्यों जहमत दूं, मेरा लाशा यहीं पर रखा रहेगा। नाम अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमारी जाने कुर्बान हो। चाहता हूँ कि कुछ जिक्र मसाइब हो जाए इस कैफियत में। आप सब माशाअल्लाह पहले ही जिक्र पर अभी आगाज हुआ और बैनुल हरमैन गोया कैफियत महसूस होने लगी। एक तरफ गाजी अब्बास का हरम, एक तरफ हुसैन का हरम। कभी अब्बास के हरम में जाके हुसैन के मसाइब पढ़े, कभी हुसैन के हरम में जाके अब्बास का जिक्र करें। या अल्लाह। जब अरब शायर ने शेर लिखा कि यौम अबुल फज़ल इस्तजारा बिल हुदा, आशूर का दिन वो था कि जब आफ्ताब इमामत हुसैन अब्बास की पनाह में था। तो शेर लिखकर पढ़ना छोड़ दिया कि कहीं मौला हुसैन की तौहीन ना हो जाए। अरे हुसैन अब्बास की पनाह में, ये कैसे हो सकता है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शायरी ख्वाब में और आगे का तूने मरसिया पढ़ना क्यों छोड़ दिया? कहा मौला मुझे हया आई कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तौहीन हो जाए मैं जिक्र करूं तो। कहा नहीं तूने ठीक कहा, आशूर का दिन वाक़ई वो था कि जब हुसैन अब्बास की पनाह में था। हाय हाय हाय। देखो हमारी आपकी बहनें जब कभी कोई घर में मुश्किल हुई मुझे खुद गवाही के साथ बताना, माएँ बहनें हैं वो फौरन पहुंचती है गाजी अब्बास के अलम के पास। कोई हाजत हो, कोई परेशानी, कोई मुश्किल का, मौला अब्बास के हरम पे, मौला अब्बास के अलम पे जाओ। हर एक मोमिन के घर में कहीं ना कहीं छोटा सा तो अज़ा खाना होता है ना। गाजी के अलम पे जाती है, फिर फौरन इमाम बारगाह आकर सबसे पहले कहाँ जाती है जब अब्बास का अलम लगा हुआ हो, वहां जाकर दुआ मांगती है। मैं जुमला कहने लगा हूं, जो मेरी आपकी बहनों का इतना बड़ा असरा है वो हुसैन की बहनों का कितना बड़ा असरा है। सकीना के दिल का सुकून है अब्बास, ज़ैनब के दिल की अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लिहाजा बड़ा नाज है उम्मुल बनीन को अपने फर्जंद अब्बास पर, बड़ा नाज है उम्मुल बनीन को अब्बास पर।
اور میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرثیہ لکھا ہے اس میں جب حسین رخصت ہو رہے تھے نا اور ماں کی لحد پر آئے تھے تو ماں کی لحد پر آئے تھے، میں اس کا مفہوم عرض کر دوں، گویا میر انیس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا ماں کی لحد سے آواز آئی، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. فاطمہ کہہ رہی ہے حسین کو کہ مدینہ سے جا رہے ہو نا، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے پیارے پر میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پر وہ میرا ہے پسر. فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے نا، شکم غیر سے گوہے پر وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزہ، عباس نے سر رکھا فاطمہ کی لہر کے قدموں پائن تھی، عباس نے سر رکھا، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کیا پکارا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو کہ اے عباس میرے حسین پر تم فدا ہو، میرے حسین کے لیے اللہ اکبر. فقرہ کہتا ہوں یہاں پر، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، سیدہ کی صدا آئی میں تیری غربت پہ نثار. ہاں اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار. اب سیدہ نے کیا کہا عباس سے، یہ پورے مسائل اگر آہ بھر کر یا زہرا یا عباس کہہ سکو تو بس مجلس قبول ہو جائے گی. آ کے میں تیری غربت پہ نثار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. زہرا کیا کہہ رہی ہے عباس سے، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے تیرے حوالے، میرا شبیر ہے تیرے حوالے بیٹا. جب عباس چلے تھے نا مدینہ سے حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، ام البنین نے بھی بلایا تھا، میری تقریر کے آخری جملے ہیں، ام البنین نے بھی بلایا تھا اور بلا کر یہ کہا تھا کہ عباس حسین کے ساتھ جا رہے ہو نا، بغیر حسین کے نہیں پلٹنا واپس. بغیر حسین کے واپس نہیں آنا مدینہ. لہذا جب یہ قافلہ مدینہ واپس پہنچا تو بشیر یہ کہتا ہے کہ میں اطلاع دے رہا تھا بیویوں کو، تو وہاں جا کر مجھے کسی نے بتلایا کہ عباس کی والدہ تشریف لا رہی ہے. تو میرے دل میں خیال تھا کہ ان کے 4 بیٹے مارے گئے، ایک ماں کے 4 بیٹے، تو میں ایک ساتھ نہ بتلاؤں کہ 4 بیٹے مارے گئے. تو پہلے میں نے ایک بیٹے کی خبر دی، کہ آپ کا ایک بیٹا مارا گیا. ام البنین نے کہا اچھا یہ بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. میں نے سوچا کہ اچھا یہ اپنے بیٹے کی شہادت کا سن کر بھی حسین کا پوچھ رہی ہے. میں نے کہا کہ نہیں بی بی آپ کو 2 بیٹے مارے گئے. کہ اچھا بتاؤ حسین کی کیا خبر. میں نے کہا بی بی نہیں 2 نہیں اور بھی بیٹے مارے گئے. کہ اچھا بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. کہتا تو میں عباس کا نام نہیں لیا تھا، میں نے آخر میں کہا اے بی بی آپ کا عباس بھی مارا گیا. تو بی بی کا جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کل من تحت الخضرا فدان نبی عبداللہ حسین، میرے 4 بیٹے کیا جو کچھ زمین آسمان میں ہے اسے حسین کو قربان ہو. بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. بشیر کہتا ہے کہ بی بی حسین کا قربان آپ کو غصہ پیش کرتے ہوئے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا آخری منزل پر آگے بات نہیں چاہتا تھا کہ اتنے دورانی مسائل کو لے کے بہرحال ذکر آ گیا. یہ شکر ہے مولا کا شکر ہے. دیکھو میں ام البنین کے لیے مرثیے کے مصرے پڑھنے سے پہلے سلام اللہ علیہ یہ جملہ کہوں مختر میں لکھا ہوا ہے کہ جب حسین پہنچے تھے نا عباس کا علم لے کر، دیکھو علم آ گیا علمدار نہ آیا، جانتے ہو نا. تو جب حسین پہنچے تھے نا عباس کا علم لے کر، تو کوئی بی بی کوئی بچہ مسائل فقط سنو نہیں سمجھو بھی اور پھر رو، کوئی پوچھ ہی نہیں پاتا تھا کہ عباس کہیں مارے تو نہیں گئے، نہیں پوچھا جاتا. اور حسین سے کہا بھی نہیں جاتا تھا کہ عباس کو رات پر شالے کا دہگر مارا گیا. اب کہے کیسے حسین نے نہیں کہا عباس مارے، حسین کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا. لہذا آئے خیمہ عباس پر، جانتے ہو خیمہ گاہ میں جہاں سب سے پہلے عباس کے خیمہ ہے،
وہاں آ کر ستون گرا دیا مولانا عباس کا خیمہ نیچے گر گیا کیا سکینہ اب یہ خیمے والا باقی نہیں بچا لہذا ام المؤمنین عباس کی ماں کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے شانے قلم کیے لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر میں گھوڑ مارا گیا عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا کس کی جرأت تھی تیرے شانے قلم نہ سکتا جس کے دل میں یا حسین جتنا تھا میں کہتا تھا آخری نگرہ کہ عباس تیری بات کو یقین نہیں آتا لیکن ہاں عباس جب میں سنتی ہوں سکینہ کو تماچے مارے جب سنتی ہوں زینب کی چادر چھین لی گئی عباس یقین آ جاتا ہے اس لیے کہ تو زندہ ہوتا کسی کی جرأت نہ ہوتی علی کی بیٹی کے سر سے چادر حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے میرے مولا ایک شکر بھی بحق اخیک الحسین آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میرے غم بھی دور فرما دے مولا یہ حاجی عباس کے نام کی تسبیح ہے 133 مرتبہ اللہ اکبر میں نے ہر مقام پر جہاں رمضان میں مجھے موقع ملا نوکری کا تو میں نے ضرور کہا عزاداروں سے کہ جب بھی پانی سامنے آئے نا تو کہنا السلام علیکم پانی عباس لینے گیا تھا واپس نہیں لے کر بعد میں سکینہ تماچے کھا کر کہتی تھی چچا پانی نہیں چاہیے چچا جب بھی پانی کو دیکھنا تو کہنا عباس کا سلام عباس کی بھتیجی سکینہ میں سلام حسین کے لیے اصغر پر سلام مولا میں چند گھنٹے پیاسا رہوں تو سب سے پہلے پانی کی طلب ہوتی ہے حسین کی بچے تین دے کرنے سے کوبا سے شاہ سکے سلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين